السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں جی پھر نیلم کے مرکز کا نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، اور اگر کوئی سجیشن دینی ہو تو وہ بھی بتایا کریں۔ چلیں پھر زیادہ باتیں نہیں کرتے، ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ ایم ایس پلازا میں سناٹا بول رہا تھا۔ سوئی گرتی تب بھی آواز پیدا ہوتی، اس حد تک خاموشی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ادھ کھلی آنکھوں سے جاگ رہی تھی۔ نیند حاوی ہو رہی تھی، لیکن غافل ہونے سے خوف آ رہا تھا۔ ایگل کو حبیب نے بلایا تھا۔ منشیات کا حساب کتاب کرنے کے بعد ایگل نے کالے رنگ کا بستہ اسے تھما دیا، جسے کھولنے پر اندر چاندنی کے اوراق میں لپٹے پیسوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ شاباش میرے چیتے، حبیب نے اس کی کمر پر دھپ رسید کی۔ اب ہم جائیں؟ ایگل نے اجازت طلب کی۔ حبیب نے سر کے اشارے سے اسے جانے کا کہہ دیا، مگر وہ نیچے جانے کے بجائے لیفٹ سائڈ پر آ گیا۔ اوپر فلور پر لفٹ کے رکتے ہی اس نے کان میں لگے بلوٹوتھ ایئر فون کے ذریعے انس کو مخاطب کیا۔ ڈن۔ اچانک پورا ایم ایس پلازا اندھیرے میں نہا گیا، گھپ اندھیرا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور ایک چابی کی مدد سے بھاری دروازہ کھول دیا۔ خاموشی کو چیرتی دروازے کی آواز پر نیلم فوراً ٹھٹک گئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اندھیرے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نئی مصیبت پر اس کی چیخ نکلنے والی تھی جب ایگل نے ٹارچ بیڈ پر اچھالتے، ایک رومال جیب سے برآمد کرتے اس کے منہ پر رکھے بے ہوش کر دیا، پھر اسے اپنے دائیں کاندھے پر ڈال دیا۔ اس کے بے چین ہوتے ہاتھ لٹکتے پڑے تھے اور لمبے بال ایگل کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ سکے برابر لائٹ والی ٹارچ اس نے سیڑھیوں پر ڈالی اور وہاں پڑے کتھئی رنگ کا تھیلا نیلم کے اوپر ڈال دیا۔ اس کا منہ بند کرنے کے بعد وہ بہت تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس تمام کارروائی میں اسے ابھی تک 5 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ 3rd فلور کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اسے مہناج کی چنگاڑتی آواز سنائی دی۔ وہ ملازمین پر چیخ رہا تھا کہ لائٹ کیوں گئی ہے، جنریٹر آن کرو، ٹائیگر میں نکل گیا ہوں۔ انس کا پیغام آیا، پچھلے حصے میں کوئی ہے تو نہیں؟ وہ دبی آواز میں دریافت کرتا گراؤنڈ فلور پر پہنچ چکا تھا۔ نہیں۔ جواب ملتے ہی وہ پلازا کے پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا اندازہ اتنا پکا تھا کہ وہ بغیر لائٹ اور روشنی کے پارکنگ ایریا تک آیا تھا۔ ایک راستہ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ جھپاک سے پورا ایم ایس پلازا روشنیوں میں نہا گیا۔ الرٹ کھڑے گارڈز کی بھی آنکھیں ایک پل کو چندیا گئیں۔ ایگل نے ٹرک میں رکھنے والے منشیات کے تھیلے کے ساتھ ہی وہ تھیلا بھی رکھ دیا۔ ارے یہ لائٹ کو کیا ہو گیا تھا؟ ایگل نے تھیلا ٹرک میں رکھتے ہوئے سرسری لہجے میں چوکنا گارڈ سے پوچھا، جو لوڈڈ رائفل تانے پارکنگ ایریا کا راؤنڈ لگا رہا تھا۔ سازش لگتی ہے کسی کی، آج تک ایسا ہوا تو نہیں۔ گارڈز نے اپنی حیرت چھپائی نہیں تھی۔ اللہ خیر کرے، ایگل نے کہتے ساتھ ایک بچا تھیلا بھی ٹرک میں رکھا اور آگے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ٹرک تیز رفتاری سے ایم ایس پلازا سے نکل گیا۔ اس سے پہلے بھی 2 ٹرک جا چکے تھے، اسی لیے ایگل پر کسی کو شک نہ گزرا۔ مہناج ازداق تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھا، اس کے ہر عضو سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے لفٹ کے بٹن دروازے پر مکہ رسید کرتا اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ لفٹ مطلوبہ فلور پر پہنچ چکی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے آخری کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا اور کمرہ خالی۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اوہ نو! اس نے بھاگنے کی وجہ سے ماتھے پر آئے بال کو 4 انگلیاں پھنسا کر پیچھے کیا۔ وہ خود بھاگی ہے یا بھگائی گئی ہے؟ یہ سوال بہت خاص تھا۔ مہناج کے پورے جسم میں شرارے دوڑنے لگے۔ اسی کے گھر میں گھس کر اسے ہی شکست دوچار کر دیا گیا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مین بورڈ تک پہنچا کیسے۔ یہی نہیں، جنریٹر آن کرنے والے 2 گارڈز کو بھی بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا۔ اس نے روم سے باہر نکلتے اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کر دیا اور دل ہی دل میں اسے پھر سے تلاشنے کا منصوبہ ترتیب دینے لگا۔ اب کی بار بات صرف ہار کی نہیں تھی، کچھ اور تھا جس کی بنا پر یہ تلاش اب اور اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ ٹائیگر نے 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد سنسان سڑک پر ٹرک روک دیا۔ زیادہ دیر اسے بند کر کے رکھنے سے خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور ٹرک کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ اس میں سے ایک تھیلے کا منہ کھولا۔ اندر وہ گٹھڑی بنی پڑی تھی۔ اسے بامشکل باہر نکالنے کے بعد ایگل چھلانگ مارتے نیچے اترا اور پھر سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اسے دور سڑک پر کسی کار کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے ٹرک اسٹارٹ کیا اور رفتار تیز کر دی۔
ٹائیگر اسے پہلے والی جگہ پر مت لے جانا، ایمس کے بندوں کو اس جگہ کا پتہ لگ گیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انس کی آواز ایئر فون سے ابھری۔ یہ مال تو کیفیٹیریا ہی لے کر جانا ہے، فی الحال میں وہیں جا رہا ہوں، اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ٹائیگر نے ٹرن لیتے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اور ہرب، ڈونٹ وری، وہ رات رنگین کرنے گیا ہے، اطمینان سے جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کیفیٹیریا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے پچھلے احاطے میں ٹرک روکنے کے بعد وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور ٹرک کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم بھاری بھاری ہیروئن سے بھرے تھیلوں پر بے سود پڑی تھی۔ ایگل نے آگے کو ہوتے اس کو پیر سے اپنی جانب کھینچا۔ جب ادھ وجود باہر آ گیا تو اسے پہلے کی ہی طرح کندھے پر اٹھا لیا۔ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں بنے کمرے کی گول سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ سے بے ہوش وجود کو سنبھالا اور دوسرے سے جین کی پاکٹ سے چابیاں نکالنے لگا۔ لاک کھول کر اندر بڑھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اندازے سے چلتے اس نے نیلم کو لکڑی کے تخت پر لٹا دیا، پھر شیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ لائٹ جلائی، کچھ روشنی ہو گئی۔ پانی کی بوتل تلاش کرتا وہ واپس اس کی جانب چلا گیا۔ 2-3 جھپٹے پانی کے مارے ہی تھے ابھی کہ دھاڑ کی آواز سے لوہے کا دروازہ کھولتے کوئی اندر بڑھا۔ ایگل فوراً پلٹا، ساتھ ہی پینٹ کی پاکٹ سے ریوالور نکال لیا۔ تو میرا شک صحیح تھا، ہرب نے طنزیہ لہجے میں کہتے ساتھ پسٹل بھی تان لی۔ ایگل بھی ریوالور تھامے الرٹ ہو گیا۔ نیلم تخت پر بیٹھی صورتحال سمجھنے میں کوشاں تھی۔ کیا لگتی ہے یہ تیری؟ مفت میں اتنی حسین اسامی تیرے ہاتھ لگ گئی، واہ! وہ سوال کے ساتھ چنگاری بھی اڑا رہا تھا۔ کچھ چل کر موت کے پاس آئے ہو تم ہرب، اب زندہ سلامت واپس نہیں جاؤ گے؟ ایگل نے پسٹل تانے چیلنج کیا۔ ہا ہا، بڑی آگ لگ رہی ہے، مزہ کرا کر دیا نا تیرا، مزہ کرکرا کر دیا نا تیرا، چل ڈیل کر لیتے ہیں، دونوں مزے لے۔ اس کی معنی خیز گھٹیا بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایگل عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ بکواس کیے جا رہا ہے اب بقت۔ ایگل اسے اپنے مضبوط کسراتی بازوؤں میں دبوچے گزفناک لہجے میں بولا، ساتھ ہی گھٹنا موڑ کر اس کے پیٹ میں دے مارا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بار بار۔ ہرب نے پسٹل اب تک تھام رکھی تھی۔ اس ہاتھا پائی میں اگر وہ فائر کرتا تو شاید اسے بھی نقصان پہنچتا۔ تبھی وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بالآخر ایگل کے پیٹ میں کوہنی مارنے کے ساتھ اس کے سر میں بھی دے ماری، پھر ٹانگ کا استعمال کرتے اسے دور دھکیلا اور جلدی سے فائر کر دیا، مبادا وہ پھر نہ اس پر چڑھ دوڑے۔ فائر کی آواز سے بلند چیخ نیلم کے گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ اس تمام کارروائی کے دوران وہ لرزتی کانپتی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ پے در پے واقعات نے اس کی تمام صلاحیتیں جیسے مفلوج کر کے رکھ دی تھیں۔ ٹائیگر! نیلم کی بے جان ٹانگوں میں جانے کہاں سے اتنی جان آئی تھی کہ وہ فرش پر گرے ایگل کی جانب بڑھی تھی۔ گولی اس کے کاندھے کو چھو کر گزری تھی۔ سرخ انار رنگ خون بہہ نکلا۔ ہرب نے پھر سے اسے ٹارگٹ پر رکھا، مگر اس کے آگے نیلم تھی۔ آس عالم نے ایک ہاتھ سے اپنے قریب بیٹھی نیلم کو دور دھکیلا اور ڈائریکٹ فائر کیا۔ پسٹل ہرب کے ہاتھ سے نیچے گر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اچکتا اندر داخل ہوتے، ایک نقاب پوش نے اسے پشت سے دبوچتے نیچے پھینکا اور دھڑا دھڑ لاتوں گھوسوں کی برسات کر دی۔ ہرب بھی کم نہیں تھا، اس نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے۔ نقاب پوش زمین بوس ہوا۔ ہرب پسٹل لینے آگے بڑھا۔ میجر آس نے اس کے گھٹنے پر اپنا بوٹ مارا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ خون اس کے منہ سے نکل کر آلودہ فرش کو اور آلودہ کر گیا۔ میجر آس نے اس کی گردن اپنے بازو میں دبوچ کر مروڑ لی۔ پھر نقاب پوش نے بولا، انس، نیلم کو لے کر جاؤ۔ اس کے پیر کے نیچے ہرب کا پسٹل تھا جسے اس نے انس کی جانب دھکیل دیا۔ اوکے سر۔ وہ پسٹل اٹھا کر نیلم کی جانب آیا جو ابھی تک فرش پر بیٹھی حالات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھیں! اس نے نیلم کو جلدی سے اٹھنے کا کہا، مگر اس کی نظریں ہرب کی گردن کو بے دردی سے دبوچے ایگل پر گڑی تھیں۔ انس نے ایک نظر اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، پھر اسے بازو سے تھام کر گھسیٹنے کے انداز میں باہر لے آیا۔ گول سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ اس گلی سے نکلنے والے تھے جب وہ ہوش میں آئی۔ ٹائیگر! ہم ٹائیگر کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ چھوڑو ہمیں! اس سے پہلے انس کی سخت گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہا۔ نیلم، ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سیف جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے چلانے پر وہ رک گیا تھا۔ ٹائیگر اندر ہے، وہ اسے مار دے گا۔ ہم نہیں جا سکتے، ہمیں ٹائیگر کے پاس جانا ہے، آپ چھوڑیں ہمیں، عاجزی اور بے بسی سے کہتی آخر وہ اپنے مخصوص انداز میں چیخ پڑی۔ ٹائیگر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ میجر ہے۔ ہرب کو کنٹرول کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ڈونٹ وری، بٹ مین پرابلم یہ ہے کہ ہرب کے پیچھے حبیب نہ آ جائے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اتنی مشکل سے آپ کو وہاں سے نکال کر لائے ہیں، ہم پر بھروسہ کریں۔ وہ اسے دھیمے سے سمجھاتا آرام
رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ نیلم نے اسے دھکا دیا اور واپس بھاگ گئی۔ انس کو اس سے ایسی عیدہ دلیری کی توقع نہیں تھی۔ وہ سنبھل تو گیا مگر اس کے پیچھے کچھ دیر تک لپکا تھا۔ وہ تیز تیز بھاگتی گول سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے صرف ایگل کے کاندھے سے بہتا خون دکھ رہا تھا۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو اندر کے منظر نے اس کی روح تک ہلا دی۔ ایگل خون میں لت پت ہرپ کے اوپر گھٹنا موڑ کر بیٹھا تھا۔ ایک گھٹنا فرش پر ٹکا تھا۔ ریوالور ہرپ کے منہ میں تھا۔ 1 2 3 جانے اس نے کتنے فائر کیے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانے کی بنا پر وہ لہرا کر دروازے میں ہی گر گئی۔ میجر آس نے ایک ٹھوکر ہرپ کو رسید کی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ نیلم تک پہنچا تھا جب انس بھی آ گیا۔ میجر آس نے تیز اور خفگی بھری نظر اس پر ڈالی۔ وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ ہمیں آپ کہاں لے آئے ہیں ٹائیگر؟ کہاں ہے؟ انس کمرے میں داخل ہوا تھا کہ وہ بیڈ سے اٹھتی بولی۔ نکاہت کے باعث آواز بہت مدھم تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ فرنیچر بھی میچنگ کا تھا مگر لکڑی کا تھا۔ ڈارک براؤن ہی پردے لگے تھے۔ LED بلب کی روشنی میں کافی تیز تھی جو اس کے سر پر لگا تھا۔ بیڈ پر لیٹی نیلم اب اٹھ بیٹھی تھی۔ آتا ہوگا وہ، آپ یہ جوس پی لیں۔ انس نے جوس کا گلاس اسے تھمانا چاہا مگر وہ ٹانگیں سمیٹ کر ان کے گرد بازو باندھے اور ان پر سر رکھ کر رونے لگی۔ انس پریشان ہو گیا۔ آپ رونا تو بند کر دیں پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ محفوظ ہیں۔ انس کھڑے کھڑے ہی کہہ رہا تھا۔ اسے سب سے مشکل کام لگ رہا تھا کسی روتی لڑکی کو چپ کرانا۔ اس کی بات پر وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، ہاسپٹل گیا ہے، جلدی آ جائے گا، اب آپ بھی اس سے پکڑ لیں۔ انس نے جوس کا گلاس پھر اس کی جانب بڑھایا۔ نیلم نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ انس نے نظریں سلائی۔ ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ تم کون ہو؟ ٹائیگر کون ہے؟ ہمیں کیوں چھڑایا وہاں سے؟ تم سب کی آپس میں کیا دشمنی ہے؟ ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹ لیا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ کس چیز کی سزا مل رہی ہے ہمیں؟ ہم تھک گئے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک قید سے دوسری آزادی ملتی، دوسری قید میں جانے کو۔ وہ روتے ہوئے اس سے شکایتیں کر رہی تھی۔ انس نے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ ابھی آپ کو سب کچھ سچ پتہ چل جائے گا، کچھ انتظار کریں۔ انس دھیمے لہجے میں بولا۔ ہمیں ابھی بتائیں ٹائیگر کون ہے؟ اس کے اتنے روپ کیوں ہیں؟ آپ نے نہیں بتایا تو ہم شور مچا دیں گے، نیلم نے کہتے ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان بھی اٹھا لیا۔ انس اب بھی خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کی دھمکی پر کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ ٹائیگر میجر آس عالم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو بتانا ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے کب نیلم کی طرف آیا وہ محسوس نہیں کر سکی۔ اس نے گلدان اس کے ہاتھ سے آرام سے لے لیا اور جوس کا گلاس تھما دیا۔ اب جلدی سے اسے ختم کریں اور مزید دھمکیاں دینے کے لیے جان پیدا کریں۔ وہ طنز کر رہا تھا شاید، پتہ نہیں نیلم بس نیلم نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے جوس ختم کر لیا۔ انس نے ٹیبل پر پڑا جگ اٹھایا اور اس کے ہاتھ سے گلاس لینے کے بجائے اور جوس ڈال دیا۔ نیلم نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھ کیا رہی ہیں؟ ختم کریں اسے، رزق ضائع نہیں کرتے۔ دادی اماں والا لہجہ۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ انس ٹیبل کے کنارے ہی بیٹھ گیا۔ کمرے میں بیڈ کے سوا ایک صوفہ موجود تھا۔ گڈ گرل، نیلم کے ہاتھ سے خالی گلاس لیتے وہ شاباشی دینے لگا۔ وہ اب سیل کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپنگ میں مصروف تھیں۔ پھر وہ کال پر مصروف ہو گیا۔ 1 منٹ کی بات کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم بھی جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ کمرے کے باہر لاؤنج تھا، خاصا بڑا تھا۔ ایک 3 سیٹر صوفہ جس کے باقی 4 صوفے گول دائرے میں لگے تھے۔ ایک طرف کچن تھا اور کچن کے سامنے تھوڑی سی جگہ پر 4 کرسیوں والا سیٹ تھا جسے ایک چھوٹے سے ڈرائنگ ہال کا نام دیا جا سکتا ہے۔ نیلم دروازے سے جھانک رہی تھی جب اس نے مین گیٹ سے کسی کو اندر آتے دیکھا۔ اس نے گرے کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے تھے۔ اس کا کثرتی بدن صاف نظر آ رہا تھا مگر اس کے سینے پر پٹی بندھی تھی جس پر خون کے دھبے بھی معلوم ہو رہے تھے۔ سلیو لیس فولڈ تھے۔ ایک ہاتھ پر بھی اسی طرح سفید کاٹن لپٹا تھا۔ بال ماتھے پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ نیلم کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کے شولڈر پر گولی لگی تھی۔ اسے یاد آیا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی آواز بلند اور شوق سے بھرپور تھی۔ کیسے لگی یہ چوٹ؟ آپ ہم سے کچھ پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے، وہ چلائی۔ چوٹ مجھے لگی ہے، شور آپ نے مچا رکھا ہے، وہ اس کے چلانے پر ناگواری سے بولا۔ نیلم جھٹکے سے اس کے قریب ہوئی۔ اوپن شرٹ کا ایک سرا پکڑ کر اس سے اپنی جانب ہلکے سے کھینچا۔
چوٹ آپ کو لگی ہے مگر تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، اور جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے نا میجر آسالم، انسان شور بھی تبھی مچاتا ہے۔ وہ اس وقت اس حد تک اس کے قریب تھی کہ میجر آس ان سبز کانچ میں اپنا عکس صاف دیکھ سکتا تھا، اپنے لیے ٹھاٹھیں مارتا جذبات کا طوفان بآسانی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ اس نے ایک پل کو اپنی نظریں نہ جھکائی تھیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنے جنون کی انتہا بتا رہی تھی، بہک جانے کو مجبور کر رہی تھی۔ کیوں نہیں کرتے آپ ہم سے محبت؟ شرٹ پر گرفت اور مضبوط کر کے ایک اور جھٹکے سے مزید فاصلہ سمیٹ لیا۔ اس کی سیاہ ذہانت سے چمکتی آنکھوں میں دیکھتے جذبات سے بوجھل لہجے میں استفسار کیا تھا۔ میجر آس نے سانس تک روک لی تھی، پھر چہرہ موڑ لیا۔ تاب نہیں لا پا رہا تھا وہ ان جذبوں سے لبریز نگاہوں میں دیکھنے کی۔ نیلم چھوڑیں، وہ دبے دبے لہجے میں اس کے ہاتھ اپنے شرٹ سے ہٹاتے بولا۔ انس دروازہ لاک کرتا پلٹا تھا۔ میجر آس کو انس کے سامنے اس کی بے باکی سخت کھلی تھی۔ نیلم ذرا فاصلے پر ہو چکی تھی۔ انس پاس چلا آیا۔ ٹائیگر، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو۔ انس کے کہنے پر وہ کمرے میں چلا گیا۔ نیلم بھی پیچھے ہی آنے لگی جب انس بولا، پلیز آپ یہیں ایڈجسٹ کر لیں۔ انس کا لہجہ معذرت کرتا تھا، مگر اس نے تیکھی نظر انس پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ انس بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ ہمیں سب سچ سچ بتا دیں، یہ سب کیا چل رہا ہے اور ہمیں اس میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ ٹائیگر بریڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نیلم سامنے کھڑی قدرے غصے میں بولی، پہلی بات آپ نے خود اس کھائی میں چھلانگ لگائی ہے، اور دوسری بات میں نے آپ سے کچھ جھوٹ نہیں بولا جو آپ سچ بتانے کا کہہ رہی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سخت لہجہ انداز۔ ہم نے چھلانگ لگائی ہے یا آپ نے دھکا دیا ہے؟ کاٹ دار لہجہ۔ میں نے نہیں کہا تھا آپ اکیلی عید کے دن کسی کے گھر میں دھڑلے سے گھس جائیں، نہ ہی میں نے آپ کو ایم ایس کا ہار اپنے پاس رکھنے کا کہا تھا۔ وہ اطمینان سے نیلم کو اس کی غلطیاں بتا رہا تھا۔ ہمیں مرکت بہت پسند ہے اور یہی ہماری غلطی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ پہلی بات کو نظر انداز کرتی اپنی غلطی تسلیم کرتی بیڈ کے پاس پڑے ٹیبل پر ہی بیٹھ گئی۔ انس کمرے سے جانے کب گیا تھا اسے محسوس نہیں ہوا۔ مرکت، یو مین زمرد کا پتھر؟ نیلم نے سر جھکائے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو پھر بھی وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ کئی بار ہماری پسندیدہ چیزیں ہمیں سخت نقصان سے دوچار کرتی ہیں۔ وہ سر اونچا کرتا کمرے کی چھت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شرٹ اب تک کھلی تھی۔ نیلم اب اس کی جانب دیکھنے سے ہچکچا رہی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ کیسے اس کے لیے بے قرار ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں میجر آس عالم ہوں؟ جذبات میں آ کر نیلم نے اس کا پورا نام لے لیا تھا۔ وہ خود تو بھول چکی تھی، مگر میجر آس شارپ مائنڈڈ انسان تھا۔ اس کی زیر نگاہیں تو انسان کا اندر تک چھان لیتی تھیں۔ وہ نیلم انگلیاں مروڑنے لگی۔ آس عالم کو سمجھ نہیں آئی یہ لڑکی عجیب سے بھی عجیب تر تھی۔ کبھی بولڈنس کا مظاہرہ کرتی، کبھی بلا وجہ نروس ہوتی، کبھی پسٹل دیکھ کر ہی سچ بول دیتی، کبھی ریوالور کو گردن میں محسوس کر کے بھی جھوٹ پر ڈٹی رہتی۔ میں نے بتایا ہے سر۔ انس ایک پلیٹ میں ہلدی ملا دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ آس عالم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کی بڑھائی پلیٹ سے گلاس اچک لیا۔ حرب کا سیل مسلسل آف جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ ود ہم، حبیب شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کہہ رہا تھا۔ ایگل سے کانٹیکٹ کر لو، وہ ڈیٹیلز بتا دے گا۔ ہی از اے رسپانسبل گائے، ایم ایس نے کانٹے میں لگے ڈرائی کیک کا پیس کھاتے کہا۔ تم یہاں بزنس تو اچھا سیٹ کر رکھا ہے، بائی دا وے، حبیب نے تعریف کی۔ گتے کا کاروبار بہت منافع بخش ہے۔ میرا اصل بزنس کے لیے کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے بڑے کارٹنز میں اسلحہ جا رہا ہے، ہیروئنز یا امریکن سعودیہ کرنسی۔ وہ اب بھی ناشتے میں مصروف بول رہا تھا۔ اگر کبھی ریڈ پڑ جائے تو؟ حبیب بولا۔ آرڈر الرٹ ہے اور پولیس محکمے میں بھرتی ایس ایچ او بھی ہر خبر وقت سے پہلے پہنچا دیتا ہے۔ ایک ایس پی بھی تعاون کر رہا ہے، ایم ایس نے آرام دہ لہجے میں کہا۔ پاکستان کی پوری پولیس تو بڑی ہی لالچی ہے یار، حبیب نے کمنٹ پاس کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر محکمے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بس جن کو پیسے کی لالچ ہو وہ اپنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے میں وقت نہیں لگاتے، اور کچھ ڈیک کی بھی محنت ہے۔ خیر، اب تم دیکھ رہے ہو تو وقت پر پیسے ٹرانسفر کر دیا کرو ان کے اکاؤنٹس میں۔ اسی لیے تو حرب کو کال کر رہا تھا کہ کل جو مال ایگل نے ڈیلیور کیا ہے اس میں جس پولیس آفیسر نے مدد کی ہے اس سے کتنے کی ڈیل ہوئی تھی، مگر وہ ہے کہ کال ہی نہیں اٹینڈ کر رہا۔ حبیب نے بیئر کا گلاس رکھتے پھر سے سیل پر انگلیاں چلانی شروع کی۔ ایک تم لوگوں کی یہ پینے اور ریڈ لائٹ ایریا کا راؤنڈ لگانے کی عادت سے میں بہت تنگ ہوں۔
ایٹ لیسٹ ڈیک میں یہ عادت نہیں تھی۔ وہ ناگواری سے بولا، پھر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ یار کیا یاد کروا دیا وہ لڑکی، یقین مانو مہناز، ایسا حسن میں نے کبھی زندگی میں آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ لڑکی کتنی قیمتی ہے، کوہ نور سے بڑھ کر۔ سونا تو پانی بھرتا ہے اس کے سامنے۔ اس کو دیکھ کر ہی حبیب نے آگے واہیات الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ ہاتھ میں پکڑے کانٹے کو ایمز نے زور سے پلیٹ میں پٹخا اور سرخ انگارہ آنکھوں سے حبیب کو گھورا۔ کول ڈاؤن برو، ہا ہا، اب کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ وہ تو گئی نا تمہاری، نہ میری۔ حبیب کا انداز چڑھانے والا تھا۔ وہ میری ہے۔ مہناز ازداق نے جن نظروں سے اسے دیکھتے یہ بات کی تھی، حبیب کو اپنے حواسوں پر نہیں لگا تھا۔ حبیب کے سامنے پڑا بیئر کا گلاس اس کے منہ پر انڈیلنے کے بعد اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اوپر کر دیا، پھر اس کے چہرے پر تھوڑا جھکا اور لال انگارہ آنکھوں سے گھورا۔ یہ تمہاری آخری غلطی تھی حبیب۔ اگر اب تم نے اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو دوستی دشمنی میں بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، سرد لہجے میں کہتے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ آر یو میڈ؟ ہوش میں آؤ مہناز ازداق، ہوش میں آؤ۔ یہ پاگل پن، یہ دیوانگی تمہیں بھی لے ڈوبے گی۔ اب کی بار میں کہیں ایسا ہی نہ ہو۔ تب تم روحانی موت مرے تھے، اب حقیقی موت مرنا چاہتے ہو؟ حبیب کاٹدار لہجے میں بولا۔ وہ ایسی نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ مہناز نے اس کی جانب پیٹ کر لی۔ ہا ہا۔ حبیب کا قہقہ گونجا۔ پاگل مت بنو مہناز، اور اس لڑکی کو تلاش مت کرو ورنہ وہ برباد کر دے گی تمہیں۔ اگر اسے پاس رکھو گے تو وہ تمہارے اندر کے جانور سے ڈر جائے گی، اور ہے تو اسی ملک کی باسی جس نے تمہاری زندگی کو جلا ڈالا۔ تم اس ملک کی باسی سے محبت کرنے چلے ہو جس نے تمہاری کائنات کو سوبی بنا دیا۔ حبیب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ پہلی بار اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ڈونٹ سے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ حبیب کا طنزیہ بہت گہرا تھا، طنزیہ بھرا لہجہ تھا۔ ہو گئی ہے حبیب، یہ دیکھو میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ اس نے حبیب کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر رکھا۔ حبیب ہنسا، پھر پیچھے ہٹا اور ایمز کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھا، پھر اس کی ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ ڈائننگ ہال گھومنے لگا تھا، حبیب کے قہقہے اونچے ہوتے جا رہے تھے۔ چپ ہو جاؤ، ایمز نے دھاڑتے ساتھ میز پر سجے چند لوازمات بھی زمین بوس کیے۔ ہنسی آ رہی ہے مجھے تمہاری بے وقوفی پر۔ محبت، ہا ہا، ایک بار استعمال کرو، 2 بار، 3 بار، دل بھر گیا چھوڑ دو۔ محبت نہ کرو، عجیب سے لہجے میں کہتا وہ پھر مہناز کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، محبت کرو گے تو مارے جاؤ گے میرے دوست۔ پھر وہ اس کے دل پر ہاتھ مارتا نیچے گرے ٹوٹے برتنوں سے پیر بچاتا نکل گیا۔ مہناز وہیں کھڑا تھا، در حقیقت وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا، اسی مقام پر، بدلے کی آگ میں جلتا سلگتا۔ جیسے جیسے ریکارڈنگ چلتی جا رہی تھی، میجر آس عالم کے چہرے کے زاویے بدلتے جا رہے تھے۔ حبیب جا چکا تھا، مہناز وہیں کھڑا تھا۔ انس نے ایک نظر میجر آس عالم کو دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب، پھر وہ اٹھا اور لاؤنج میں چلا آیا۔ اسے اپنے حولیے کی بھی پرواہ نہیں تھی، بغیر شرٹ کے سویا تھا۔ پھر شعیب کی بھیجی ویڈیوز دیکھیں اور مہناز کی ڈائری کی چند تصویر جو اس کے پاس موجود تھیں، ان پر لکھے کوڈ ورڈ سمجھنے لگا۔ حبیب کو کال کر کے مال کی ڈیلیوری کا بتایا اور اب انس کی لائیو ویڈیو دیکھنے لگا۔ انس ایمس پلازا میں گارڈ کے گیٹ اپ میں گھس جاتا تھا۔ اتنے گارڈز تھے وہاں کہ اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ ویسا ہی یونیفارم تیار کیا تھا اور ایک خاص نشانی جو گارڈز کے یونیفارم پر ایک لوگو تھا وہ بھی لگوا لیا تھا۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا اور وہ ابھی تک پڑی سو رہی تھی۔ صوفے پر موجود سفید چادر میں لپٹے وجود کو دیکھ کر میجر آس عالم کے تن بدن میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ ہماری نیندیں حرام کر کے تم مزے سے سو رہی ہو؟ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ جو دادوں کی ڈانٹ، پھنکار بابا کی آوازوں اور سائیکا کے بالوں میں انگلیاں چلانے سے بھی نہ جاگتی تھی، اس کی دھاڑ پر اور مضبوط آہنی گرفت پر پل بھر میں ہوش میں آئی۔ میں نے تم جیسی پاگل لڑکی پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ تمہیں اپنے گھر سے غائب ہوا 4تھا دن ہے اور تم ہو کہ تمہاری نیندیں پوری نہیں ہو رہی۔ میجر آس عالم نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے صوفے پر پھینکا۔ وہ بیٹھنے کے انداز میں گری تھی۔ کون سے تیر چلا کر آئی ہو اس وحشی درندے پر کہ وہ گھائل ہو چکا ہے؟ بولو۔ اسے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کیا۔ بتاؤ مجھے۔ اس کی آنکھوں سے بھری آنکھوں میں شکایت تھی، ناسمجھی تھی، درد تھا، ساتھ ہی اس سے خوف بھی تھا لکھا تھا۔ میجر آس کی گرفت اس کی شہد رنگ بالوں پر مزید سخت ہوئی۔ آہ! اس نے درد سے آنکھیں میچ لیں۔
سر پلیز۔ انس نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ آس نے غصیلی نظر اس پر ڈال کر اپنا بازو چھڑوایا۔ نیلم سہم کر گھٹنے اپنے سینے سے لگا چکی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ جان سے مار دوں گا میں اس آفت کو، میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتا آگے بڑھا۔ نیلم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور چہرہ صوفے کی پشت میں چھپا لیا۔ ٹائیگر، اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی؟ انس اس کے آگے آ گیا۔ بیچاری؟ اپنی یہ معصوم شکل اور حسین چہرہ لے کر یہ نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہی ہے مجھ سے۔ میرے ہر راستے پر دیوار بن گئی ہے۔ اور اب بھی ڈری سہمی کانپتی ہوئی نیلم کو گھور رہا تھا۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، اس کے الزام پر وہ تڑپ کر بولی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اچانک وہ بھپر کر اس کی جانب بڑھا اور سرائی دار گردن کو اپنی دائیں زخمی ہاتھ سے تھام لیا۔ زخمی ہاتھ میں بھی اتنی طاقت تھی کہ نیلم کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ سر چھوڑیں اسے۔ انس نے زبردستی اسے پیچھے کیا۔ آس نے صوفے کو اتنی زور سے لات رسید کی کہ نیلم کو وہ صاف ہلتا محسوس ہوا۔ مہناز اب اس کی تلاش کرے گا۔ اب اسے واپس بھی نہیں بھیج سکتے، اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیا کریں اس مصیبت کا؟ عذاب بن گئی یہ لڑکی میرے لیے، وہ سخت نفرت سے کہہ رہا تھا۔ نیلم کے ہچکیوں سے رونے پر اسے اور غصہ آ رہا تھا۔ انس، اس سے کہو چپ ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں اسے گولی مار کر سارا قصہ تمام کر دوں۔ وہ جو سنگل صوفے پر بیٹھا تھا اچانک کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے انس نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ نیلم پلیز آپ روم میں جائیں۔ انس آنسو بہاتی نیلم سے بولا۔ نہیں جا رہے ہم، مار دو ہمیں۔ وہ شدید غصے میں آنسو رگڑتی چلائی تھی۔ آس کا غصہ سوا نیزے کو پہنچ گیا۔ وہ اس کی جانب لپکنے لگا تھا جب انس نے اسے پھر بیچ راستے میں ہی روک لیا۔ نیلم اپنی ازلی غصے کی بنا پر بول تو چکی تھی مگر اس کے تیور دیکھ کر خوفزدہ ہوتی صوفے سے چھلانگ مارتی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اتنے پریشان کن حالات میں بھی انس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ مہناز نے ایک جعلی سروے ٹیم تشکیل دی تھی جو گھر گھر جا کر لوگوں سے جامعہ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا پوچھتی۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا تو اسے ایک پیپر دیتی جس پر چند اسٹڈی سے کریٹ ہوتے ڈپریشن کے جملے لکھے ہوتے۔ ان کے آگے خانے بنے تھے جو جوابات کے۔ اس کو پر کرنے سے پہلے اپنا نام اور جامعہ کا نام لکھنا ہوتا۔ ساتھ عمر بھی یہ ٹیم اس کی علاقے کے آس پاس گردش کر رہی تھی جہاں پر نیلم گارڈز کو ملی تھی۔ ان پڑھ لوگ اس ایریا میں زیادہ تھے۔ سر، اس ایریا میں تو 12 گرلز یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھیں اور کسی کی بھی شکل اس لڑکی سے نہیں ملتی جس کی آپ نے تصویر دی تھی۔ ٹیم کے سربراہ نے انفارمیشن دی۔ مہناز نے نیلم کو اس کمرے میں اسی لیے قید کیا تھا کیونکہ وہاں کیمرہ نصب تھا اور اسی سے تصویر لی گئی تھی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو ایریا ہے وہاں بھی یہ سروے کرو، مہناز نے صوفے سے اٹھتے کہا۔ لیکن سر، ایسے سروے یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے رک گیا۔ تو کیا آپ کو کوئی بھی بہانہ بنا دیں؟ مجھے بس وہ لڑکی چاہیے، مہناز نے اس کی بات کاٹتے کہا اور پھر عادتاً کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکل گیا۔ انس فرائنگ پین میں انڈا توڑ کر ڈال رہا تھا اور میجر آس رف ہولیے میں ٹراؤزر شرٹ پر گیلے بال لیے اس ہار کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا پیچ کس تھا۔ کھلا؟ انس انڈا پلٹتے چمچ ہاتھ میں لیے ہی اس کی طرف آیا۔ بس ہو گیا۔ آس نے چھوٹا سا کیل کاؤنٹر پہ رکھا اور وہ سکے نما ڈبہ کھولا۔ اس کو کھولتے ہی تیز چمک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کے اندر 1.5 کارٹ اور 7 ملی میٹر ڈایا میٹر کے کافی سارے ہیرے تھے۔ دوسرے سکے میں اور تیسرے میں بھی اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ آسانی سے اس میں سما گئے۔ وہ سب اول کٹ میں تھے۔ آس نے ایک ڈائمنڈ اسٹون اٹھایا اور کچن کے روشن دان سے تیز دھوپ میں قریب سے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر 1-2 سیاہ دھبے نظر آئے تھے جو کہ کاربن کے ذخائر کی بنا پر تھے۔ ان کی اصلیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میجر آس نے گہرا سانس لیتے اسے واپس رکھ دیا۔ انس نے اسے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا۔ آس اور وہ روشن دان کی جانب کھڑے تھے۔ کاؤنٹر پر ہیرے اور زمرد کے پتھر پڑے تھے۔ میجر آس عالم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیلم کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں زمرد کا پتھر تھا اور وہ اس پر انگلی پھیر رہی تھی اور سامنے چھوٹے چھوٹے الماس بکھرے پڑے تھے جن کی چمک اس کے حسین چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کہتے ہیں کوہ نور، جو کہ اس وقت دنیا کا بہترین اور سب سے قیمتی پتھر ہے، اس کی قیمت اندازاً 10,000 ارب روپے ہوگی۔ اگر وہ ہیرا بھی اس کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ایک طرف زمرد رکھ دیا جاتا تو وہ زمرد کو ہی ترجیح دیتی۔ یہ تو پھر عام سے ہیرے تھے۔ ایک اور عجیب بات تھی اس لڑکی میں جو میجر آس عالم نے شدت سے محسوس کی تھی۔ انس نے میجر آس کی جانب دیکھا جو نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس کی آواز میں ہمیشہ ہی روب ہوتا تھا جو اب بھی قائم دائم تھا۔ نیلم نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا اور پھر زمرد کا پتھر زور سے مٹھی میں بیچ لیا۔
جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔ نیلم جانے لگی تو اس نے دوبارہ آواز دی، سنو۔ نیلم کے بڑھتے قدم تھم گئے تھے، وہ تو اس کے ایک اشارے پر برف بھی ہو سکتی تھی۔ سو پلٹ گئی۔ میجر آس نے اس کے پلٹنے پر اس کی سراہی دار گردن پر اپنی انگلیوں کے نشان بہت واضح دیکھے تھے۔ اسے واپس رکھو۔ میجر آس نے اس کی بند مٹھی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے مٹھی اور زور سے بھینچ لی۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ہر غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں اس پر آپ کا حق جتانا بنتا بھی نہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ یہ اس کی پوسٹ تھی یا عہدے کا اصول کہ اس کے مزاج میں نرمی تھی ہی نہیں؟ نیلم اس کی بات پر شرمندہ ہوتی آگے آئی اور ایک نظر کاؤنٹر پر بکھرے الماس اور زمرد کے پتھر پر ڈالی، اور پھر میجر آس کی جانب دیکھتے اطمینان سے دوسرا پتھر بھی اچک لیا۔ یہ ہار بھی تو آپ کا نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں اپنا حق سمجھ کر اسے کھولا اور ہیرے نکالے؟ اس کی حاضر جوابی نے میجر آس کی غصے کی رخ پر سے پھر سے پھڑکا دی تھی۔ میں نے تم سے کہا انہیں واپس رکھو۔ اس کا لہجہ حکم دیتا ہوا تھا۔ ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ یہ لیں، جہیز میں لے جائیے گا۔ اس کے غصے پر وہ پتھر کاؤنٹر پہ پٹیک کر چلے گئی۔ بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے، اس کے لب بڑبڑائے۔ انس مسکراہٹ ضبط کرنے کو ہیرے ہاتھ میں لیے ان پر سر جھکا گیا۔ بہرحال اس نے کبھی میجر آس کو کسی سے اتنا جھنجھلاتے اور چڑھتے نہیں دیکھا تھا، اور اسے یہ بھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو میجر آس کو ایسے تڑک کر جواب دیتے بھی نہیں سنا تھا۔ فارم ہاؤس میں بڑے بڑے کارٹنز بکھرے پڑے تھے۔ بہت سارے آدمی کاموں میں جتے نظر آ رہے تھے۔ ہیروئن اور کوکین کے علاوہ دوسری نشہ آور اشیاء بھی موجود تھی۔ ایگل کہاں ہے؟ ہرب کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا؟ میں نے پیکنگ شروع کروا دی ہے۔ یہ سب کیفیٹیریا منتقل کرانا ہے اور وہاں سے ہی یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے۔ یونیورسٹیز کے نام میں بعد میں بتا دوں گا، پہلے تم اسے ناظم آباد، گلبرگ، بن قاسم والے ہوٹلز میں بھیج دو، اور ہاں، پیمنٹ کے لیے ایم ایس پلازا آ جانا۔ ہوٹلز والا مالری بھیج رہا ہوں اور اس بار قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ ڈیل تو ڈن ہے، پھر بھی کوئی چوچرا کرے تو ٹی ٹی نکال لینا، سمجھے؟ حبیب نے پہلی مرتبہ اسے سیل پر پورا پروگرام بتایا تھا، ورنہ وہ ایسا رسک بہت کم لیتے تھے، مگر چونکہ ہرب نے لاپرواہی برتی تھی تو اسے کام کو وقت پر انجام دینا تھا۔ ہم اپنا سارا کام مکمل کر کے اب کیفے ہی جا رہا ہے، بلکہ پہنچ گیا ہے۔ ہرب یہیں ہوگا، ہم پوچھ لیتا ہے اس سے کہ آپ کو خبر کیوں نہیں کیا۔ ایگل تیز تیز بولتا رہا تھا، شاید سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ حبیب نے یہی محسوس کیا۔ ہے وہ وہاں؟ حبیب نے لمبی خاموشی کے بعد دریافت کیا۔ دوسری جانب ایگل نے تالا کھول کر کیفے کے پچھلے کمرے میں قدم رکھا۔ تم بول کیوں نہیں رہے ایگل؟ حبیب نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ سر، وہ ہرب یہاں ہے تو تم مگر اس نے سامنے پڑی ہرب کی زخمی گلی سڑی لاش کو دیکھ کر کہا، جس کے اوپر چونٹیوں اور کیڑے مکوڑے نے جھرمٹ ڈال رکھا تھا۔ ان کا بس چلتا تو ہرب کی لاش کو اٹھا کر لے جاتے۔ یہ کوئی ہارر مووی کا سین نہیں تھا، ایک حقیقت تھی جس کا سامنا کرنا کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس وقت ہرب کی لاش کی جو حالت تھی، اس سے گھن بھی کی جا سکتی تھی۔ مگر کیا؟ حبیب کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ہرب کی لاش پڑی ہے اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے، ایگل نے آہستہ آہستہ کہتے حبیب کے پیروں سے زمین کھسکا دی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ تقریباً چلایا۔ دو گالیاں بھی غصے میں اس کے منہ سے نکلی تھیں۔ سر، وہ مر چکا ہے، کیڑے اس کی لاش کے ساتھ چپکے پڑے ہیں۔ ایگل اب بھی بول رہا تھا جبکہ حبیب سن کھڑا تھا۔ فارم ہاؤس کے لان میں ہر طرف کام جاری تھا، مگر اس کے آس پاس سناٹے تھے۔ ان کی ٹرائی اینگل ٹیم کی ایک سائٹ ختم ہو چکی تھی، مگر در حقیقت یہ خبر بھارت کے لیے کسی بم بلاسٹ سے کم نہ تھی۔ تو کیا ان کی کامیابی ابھی مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈوب گئی تھی؟ رات کی تاریک بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان سیاہ چادر اوڑھے اندھیرا پھیلانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، مگر شوال کا باریک چاند بھی اسے مات دینے کو سرگرداں تھا۔ تارے بھی اپنے مہتاب کے حلیف تھے۔ تبھی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود ہلکی ہلکی روشنی آسمان کے سینے سے پھوٹتی زمین پر چمک رہی تھی۔ وہ مدہوشی کی نیند سو رہا تھا، جیسے ننھے بچے پیٹ بھر جانے پر میٹھی نیند کی آغوش میں جا سوتے ہیں۔ اس کے سرہانے پر وہ سفید گلابی رنگ کی ڈائری پڑھی تھی۔ ہوا کے دوش پر اس کے ورق پڑپڑائے تھے، پلٹ پلٹ کر شاید درست جگہ تھم جانے کی صحیح کر رہے تھے۔ بالآخر ان کا سفر تمام ہوا۔ لکھائی کا آخری صفحہ کھلا تھا، جس پر اس کی فرعون صف شخص نے چند عربی جملے تحریر کیے تھے۔
کیا تضاد تھا یہ! کوئی بیک وقت ظلم اور محبت کیسے کر سکتا ہے؟ شاید ہر شعور رکھنے والا شخص اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دے کہ ظالم کے دل میں محبت کی کوپل پھوٹ رہی ہے، مگر قدرت کے ہر فیصلے میں راز پوشیدہ ہے، اسرار پوشیدہ ہے، ہر کوئی اسے کھوج لینے کا متمحل نہیں ہو سکتا۔ خواب محبت کی کسی حسین وادی میں اترا وہ یونانی دیوتا نیند سے کھسمسایا، سفید رنگت والا آہنی بازو ڈائری کے صفحے پر آ ٹکا جہاں اس کے تحریر کردہ جملے صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ تمہاری آنکھیں مسئلے ہیں شب بارش کے، میری کشتی اس میں ڈوب سی جاتی ہے، میرا لکھا ان میں غرق ہو جاتا ہے، بلا شبہ آئینوں کی یادداشت نہیں ہوتی۔ نزارر کبانی کا شعر تحریر کیا تھا جسے شاید اشک بہاتی کسی آنکھ کی یاد میں لکھا تھا۔ محبت کی وادی میں سیر کرتے یونانی دیوتاؤں سا وہ شخص بہت دور نکل آیا تھا۔ پھول، پودے، درخت، بہتی ندیاں، میٹھے چشمے، سب کتنی تسکین پہنچا رہے تھے ان غلافی آنکھوں کو۔ اچانک زلزلہ آیا، زمین کی تہہ بدل گئی، وادی تو کہیں نیچے دب گئی، آگ کے شعلے بلند ہو گئے، اور کمال تھا یہ کہ آگ سمندر میں لگ گئی تھی۔ بھلا پانی میں آگ بھڑک سکتی ہے؟ عقل سے میل نہ کھاتی تھی یہ بات، مگر وہ دیکھ رہا تھا، سب اس کے سامنے تھا، بہت قریب، بے حد نزدیک وہ آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے سبز کانچ جیسے نینوں میں آگ کے شعلے کا عکس تھا، نگاہیں اس پر تھیں، مہناج ازداق پر، جس کے ساتھ 24 گھنٹے درجن رکھوالے تھے۔ بھلا وہ جسے عرصے سے ایک خراش نہیں آئی تھی، وہ بھلا اس کے لیے کود سکتا تھا اس آتش میں؟ اگر ہاں تو یہ نیلم ابرار کا انگشتر بدناہ کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ دوڑ پڑا تھا اس کی جانب جو نظر آتش ہو رہی تھی۔ اس گول آتش کے دائرے میں داخل ہوتے ہی وہ کسی ماورائی مخلوق کی مثل غائب ہو چکی تھی، اور آتشی شعلے اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ گہرا تنگ ہونے لگا تھا، اس کے پسینے آنے لگے تھے، سفید رنگ چہرہ آگ کے بھڑکنے پر سرخ ہونے لگا، ہر راستہ بند ہو گیا تھا، آگ ہی آگ، شعلے ہی شعلے۔ آہ آہ! اس کی آواز کافی بلند تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ 5-6 گارڈز تیزی سے اندر داخل ہوئے، 2 سلائڈز ونڈ سے اور بقیہ دروازے سے۔ مہناج کا پورا چہرہ اے سی کی تیز کولنگ میں بھی پسینے سے تر تھا، اس کی بلیک ٹی شرٹ میں سے جھانکتی تنی ہوئی گردن بھی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ حبیب برق رفتاری سے اندر داخل ہوا، گارڈز کو راستے سے ہٹاتے ہی مہناج کی طرف بڑھا جو ابھی تک بستر پر بیٹھا تھا اور چہرے کا پسینہ بازوؤں سے صاف کرتا اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن؟ آر یو اوکے؟ حبیب اس کے ڈبل بیڈ کے کنارے ٹکے پوچھ رہا تھا، ساتھ ہی ہاتھ مہناج کے بازو پر رکھا تھا۔ میں مرنے والا ہوں، اس نے سر اٹھاتے عجیب سی بات کر دی۔ بہرحال یہ سوال حبیب کے لیے بہت ہی غیر متوقع تھا۔ وائی آر یو آسکنگ سلی کویسچنز؟ تم بے وقوفانہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ حبیب نے ناگواری سے سوال کیا۔ میں اس کے جانے کے بعد سے پاگل سا ہو گیا ہوں، میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے ہیں، بس وہ یاد ہے، وہ آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ فریادی آواز سنائی دیتی ہے، وہ لمس محسوس ہوتا ہے۔ حبیب وہ اٹکا، پھر بیڈ سے نیچے اترا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں تھا، پھر دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ اس کے علاوہ میری یادداشت، بصیرت، سماعت، محسوسیات سب فنا ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی سور پھونک دیا ہو، جیسے مسحور کر لیا ہے مجھے۔ انگلیاں بالوں میں پھنسائے حالت دیوانگی میں بولا، یو آر ناٹ ان یور سینسز۔ حبیب نے تعصب سے کہا، میں نہیں ہوں اپنے ہوش و حواس میں، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، اور اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اس وقت اسی دیوانگی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا۔ وہ بیڈ پر ٹکے حبیب کی جانب بڑھا، اس کو بازوؤں سے تھام کر بھڑکتے ہوئے کھڑا کیا۔ گارڈز حبیب کے آتے ہی جا چکے تھے۔ تم بتاؤ، یہ شعلہ سا کیا ہے جو میرے خرمن دل کو جلائے دے رہا ہے، جس نے میرے نفس کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے؟ یہ کیسا مادہ ہے جو تلخ آمیز لذت لیے میرے رگوں پہ میں اترے چلے جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس نے حبیب کو جھنجھوڑا۔ محبت، بتاؤ یہ کس کے پر ہے جو شب کی خاموشی میں میرے بستر کے گرد پھڑپڑاتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے؟ اس کا انتظار کرنے لگتا ہوں جس سے میں ناآشنا ہوں، میں ہمتن گوش رہتا ہوں اس آواز پر جو سماعت سے ماورا ہے، نظریں جمائے اس وجود پر جو بصارت سے ماورا ہے، اور سوچنے لگتا ہوں اس کو جو میرے لیے ناقابل فہم ہے، اور محسوس کرتا ہوں اس کو جو میرے لیے ماورائے ادراک ہے۔ میں اس انجانی قوت کے سامنے کیوں سرنگوں ہو گیا ہوں جو مجھے مار رہی ہے، جلا رہی ہے، نظر آتش کر رہی ہے، خاک میں ملا رہی ہے؟ اس نے جھٹکے سے حبیب کو چھوڑا اور پھر رخ موڑ گیا، اپنے بہنے کے قریب آنسوؤں کو اندر دھکیلنے لگا۔ پھر وہ بغاوت کرنے کو تیار تھے، گوشوں کو عبور کرنے کے لیے سرکش تھے۔ اس نے دنگ کھڑے حبیب کو بازو سے تھاما اور دروازے سے باہر چھوڑ آیا، تیزی سے دروازہ مقفل کر دیا۔
پھر بیڈ گراؤنڈ سے ہوتی اس کی نظر اوپر گئی جہاں کبھی اس کی تصویر تھی، وہاں کچھ گھنٹوں پہلے کسی اور کی تصویر لگا دی گئی تھی۔ بادامی ساخت والی موٹی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گلابی آرس پر تیز تیر رہے تھے، ہونٹ ات کھلے تھے جیسے کلام کرنے کے خواہشمند ہوں۔ ناک کا اگلا حصہ ایسے سرخ تھا جیسے مری یا سوات میں برف باری کے مقامات پر اکثر لوگوں کا ہوتا ہے۔ شہد رنگ زلفوں کی چند لٹیں میدے سی رنگت کو مات دیتے چہرے کے اطراف میں بکھری پڑی تھیں۔ وہ بیڈ پر کھڑا ہو گیا، اس لارج پکچر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ آنکھوں تک تو نہ گیا، بس اس بہتے آنسوؤں کو چھو سکا، پھر ایک ایک نقش پر انگشِ شہادت رکھے محسوس کرنے لگا۔ تم نے کبھی سمندر کو ہرا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھی ہے ایک چشم ایسی بھی۔ تم نے کبھی یاقوت کو گداز دیکھا ہے؟ میں نے دیکھے ہیں دو لب ایسے بھی۔ تم نے کبھی ریشم بھی ملائم شے کو چھوا ہے؟ میں نے محسوس کیے ہیں گیسو ایسے بھی۔ پچھلے 10-11 سالوں میں یہ پہلی رات تھی جو کرب اور اذیت میں لپٹی مہناز ازداق کے وجود پر چڑھ چکی تھی۔ ہائے ابرار میرے بچے، صائقہ دادو کی تکلیف دہ بڑبڑاہٹ اندھیرے کمرے کی روشنی کو چاک کر رہی تھی۔ یکایک پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ابرار صاحب تیزی سے ماں کی جانب لپکے جو دل پر ہاتھ رکھے تخت سے اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صائقہ نیچے قالین پر سوئی تھی۔ اس کی جب آنکھ کھلی ابرار صاحب ماں کو تھام کر بٹھا چکے تھے۔ وہ بھی سرہانے پڑھا دوپٹہ درست کرتی ان کے پاس چلے آئی۔ دادو کو کیا ہوا؟ صائقہ نے والد سے پوچھتے بال سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑس دیے۔ پانی دو، ابرار صاحب نے ماں کا ہاتھ تھامے کہا۔ ابرار میری بچی کہاں ہے، کچھ پتہ چلا؟ دادو اکھڑی سانسوں کے درمیان بولی۔ اماں پانی پی لیں۔ ابرار صاحب نے ان کی بات سرے سے ہی نظر انداز کر دی۔ صائقہ نے ایک گلاس باپ کو تھما دیا اور خود بھی دادو کے بستر کی پائیتی کی جانب آ بیٹھی۔ ان کے پیر سہلانے لگی۔ دادو نے چند گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس واپس تھما دیا۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ ابرار صاحب نے گلاس صائقہ کو دیتے دریافت کیا۔ تہجد پڑھ کر لیٹی تھی، تھوڑی دیر آنکھ لگی، خواب میں نیلم کو آگ کے دریا میں کودتے دیکھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ کر۔ جو رپورٹ لکھوائی تھی تھانے میں لکھوائی؟ کچھ پتہ چلا؟ وہ بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ FIR کروا چکا ہوں اماں، 2 دن ہو گئے ہیں۔ پولیس تلاش کر رہی ہے۔ وہ ماں کے سرہانے ہی بیٹھے تھے۔ بات کرتے ان کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھیں۔ پھر کیا کچھ اندازہ، کوئی بات؟ کیا کہا پولیس نے؟ اب کی بار بھی بے صبری عیاں تھی۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے پھر اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے بولے جو ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ پولیس کا شک ہے کہ وہ رکے کہ دادو نے ان کے اس مضطرب چہرے کی جانب دیکھا کہ شاید نیلم نکاح کی وجہ سے گھر چھوڑ۔ نہیں بابا، گڑیا ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں نہیں مانتی، ناممکن، پولیس والے بکواس کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی بات سن بھی کیسے لی؟ منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ صائقہ بپھر کر کھڑی ہوئی۔ اعتبار ہے مجھے اپنی بیٹی پر، میری جان، میرے جسم کا ٹکڑا ہے وہ، تبھی ان کی بات کو رد کر دیا ہے۔ کہا ہے ان سے کہ 100% وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ پولیس کل آئے گی، علاقے میں پوچھ گچھ کرنے۔ ابرار صاحب کے کہنے پر صائقہ گرنے کے انداز میں تخت پر بیٹھی۔ یا اللہ، میری بچی کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ دادو نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے کہا۔ یہ معاشرہ، یہ گلیاں، سڑکیں حیوانوں سے بھری پڑی ہیں، بھوکے کتوں کی مانند جسموں کی بو سونگھتے۔ یہ درندے تو کم صورت عورت کو نہیں بخشتے تھے، وہ تو پھر حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ کئی بار منفرد ہونا، غیر معمولی ہونا بھی ہمارے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ چلے جی، پھر آج کے لیے اتنا ہی ناول کافی ہے۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔